اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وفل بنا ما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا انتقال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا. 13 سال کی میری عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. میرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کو اچھی ہڈیاں بھی موٹی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میری طرف اوپر کو اٹھاتے تھے پھر نیچے کر لیتے تھے. بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی. میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا. میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی گھر سے حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں، اور جو پاک بازی اللہ سے مانگتا ہے حق تعالیٰ شان اس کو پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو گناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ عطا فرماتے ہیں. میں نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر کچھ نہ مانگا، چپ کے ہی واپس آ گیا. اس کے بعد حق تعالی شانو نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ نو عمر صحابہ میں اس بڑے درجے کا عالم دوسرا مشکل سے ملے گا. فائدے میں لکھتے ہیں بچپن کی عمر اور باپ کے صدمے کے علاوہ ضرورت کا وقت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا. کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ حق تعالی شانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبت کے لیے ایسے لوگ چنے تھے جو اس کے اہل تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خاتمے میں آتا ہے اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جاوے تو نہ جلے. مشائخ حدیث اس روایت کے مطلب میں دو طرف کیے ہیں. بعض کے نزدیک چمڑے سے عام مراد ہے جس جانور کا ہو، اور آگ سے دنیاوی آگ مراد ہے. اس صورت میں یہ مخصوص معاوضہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے معاوضے ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہوئے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے اور آگ سے جہنم. اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا. یعنی جو شخص حافظ قرآن ہو اگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا بھی جاوے گا تو آگ اس پر اثر نہ کرے گی. ایک روایت میں بابسات النار کا لفظ بھی آیا، یعنی آگ اس کو چھونے کی بھی نہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت جس کو شرح السنت سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے نے نقل کیا ہے، اس دوسرے معنی کی تردید کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو
اس لیے کہ حق تعالی شانو اس قلب کو عذاب نہیں فرماتے جس میں کلام پاک محفوظ ہو۔ یہ حدیث اپنے مضمون میں صاف اور نصف ہے۔ جو لوگ حافظ قرآن کو فضول بتلاتے ہیں تو خدارا ذران ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو حافظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے۔ اس لیے کون شخص ایسا ہوگا جس نے گناہ نہ کیے ہوں جس کی وجہ سے آگ کا مستحق نہ ہو۔ شرع حیا میں ان لوگوں کی فرصت میں جو قیامت کے ہولناک اور وحشت اثر دن میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بروایت بہنوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حاملین قرآن یعنی حافظ اللہ کے سائے کے نیچے انبیاء علیہ السلام کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درختوں سے گر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں۔ فائدے میں لکھتے ہیں، پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی اور امور کے درمیان میں قبول تک اور بھی واسطے حامل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست بارگاہ الہی تک فوراً پہنچتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کا دل کو غنی فرما دیتے ہیں، اور جو دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنا حصہ مقدار مقدر ہو چکا اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی برکت اور ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو شب وسطم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل،
وفل بنا ما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أعفني في جسدي وأعفني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا أنت حي كريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ پاک سب کا بیٹھنا قبول